بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف مفسر قرآن استاد محسن کراتی کہتے ہیں، ایک وفاقی وزیر نے مجھ سے کہا کہ فلاں شہر کے رہنے والے عالم کے ساتھ ایک بہترین اور سبق آموز واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو یا اس شہر میں جانا ہو تو آپ ان سے وہ واقعہ ضرور سنیے گا۔ استاد محترم کہتے ہیں، اس شخص کے ساتھ، ان عالم دین کے ساتھ ہماری ملاقات مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ میں جب ان کے ہوٹل میں گیا تو ان سے عرض کی کہ آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ مجھے سنائیے۔ انہوں نے کہا، وہ واقعہ میرے لیے انتہائی عبرتناک ہے، میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں، چونکہ آپ مبلغ ہیں اور تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں۔ استاد محترم کہتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ 40 منٹ تک سنایا اور اس دوران وہ گریہ کرتے رہے، چیخیں مارتے رہے اور ہم بھی روئے، لیکن ہم مختصر ترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان عالم دین نے کہا کہ میں ایک مرض میں مبتلا ہوا اور اسی مرض میں مجھے بے ہوشی کے عالم میں گویا یہ کہا گیا کہ آپ اس دنیا کے لیے تیار ہو جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس دنیا میں پیش کر دیا گیا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے وہاں دیکھا کہ میرے سامنے میرا نامہ اعمال رکھ دیا گیا۔ ایک سکرین کی صورت میں میرے سامنے میری زندگی کی تمام اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز جو میں نے کیا تھا وہ سب موجود تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس نامہ اعمال میں اور سب کچھ تو موجود ہے، میری خطائیں تو موجود ہیں، لیکن میری کوئی ایک نیکی بھی ثبت نہیں ہے۔ اسی چیز کو خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اقرأ کتابک وکفیٰ ربک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کر۔ استاد محترم کہتے ہیں، وہ شخص روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، قرآن کی یہ ساری آیات میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ قیامت کا دن انتہائی خوفناک دن ہے، قیامت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ خداوند عالم نے قرآن میں قیامت کی اس طریقے سے منظر کشی فرمائی ہے، فَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى لیکن عذاب اللہ شدید۔ قیامت کے دن جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا ہے، ظلم و جور سے مال جمع کیا ہے، پیسے جمع کیے ہیں، ان کی پیشانیوں پر وہی مال، وہی دنیا اور دولت ایک گرم لوہے کی طرح ان کی پیشانیوں پہ داغی جائے گی۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی جلد پر یہی لوہا داغا جائے گا۔ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے۔ خُشِّعًا أَبْصَارُهُمْ، ہونٹوں پر تالے لگا دیے جائیں گے۔ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، جب انسان بے بس ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اور گنہگار اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، بے بسی کے عالم میں حسرت کی آنسو بہا رہا ہوگا، اور اس کی گردن کا کیا حال ہوگا؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، گردن میں توق ڈال کر گھسیٹا جائے گا۔ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، خداوند عالم کے سامنے، رب ذوالجلال کے سامنے ناکسوا رؤوسہم، سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ دل کا عالم کیا ہوگا؟ اذا بلغت القلوب حناجر، دل اچھل کر گلے میں آ جائیں گے۔ تعمی القلوب، دل اندھے ہو جائیں گے۔ وقلوبہم واجفہ، ختم اللہ علی قلوبہم، قمر کا عالم کیا ہوگا؟ ہماری پیٹھ کا کیا حالت ہوگی؟ یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اپنے تمام اعمال اپنی پیٹھ پر لاد کر پھر رہے ہوں گے۔ شکم مجرم، گنہگار کا شکم کیا ہوگا؟ فقطع امعاءہم، جہنم کا پانی انسان کے شکم اور اس کی آنتوں کو تیزاب کی طرح کاٹ ڈالے گا۔ فقطع امعاءہم، ہاتھ کا کیا عالم ہوگا؟ اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوتی کتابیہ، اے کاش آج میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ قدموں کا کیا حال ہوگا؟ مقرنین فی الاصفاد، قیامت کا دن انتہائی اہم ہے۔ قیامت کے دن انسان کے چھوٹے سے چھوٹا اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یعمل مثقال ذرۃ خیرا یری ومثقال ذرۃ شرا یری۔ وہ عالم کہتے ہیں، استاد محترم فرماتے ہیں،
وہ عالم کہتے ہیں جب میں نے اپنی اس نام اعمال کو دیکھا، ہر چیز تو ثبت اور ضبط ہے، میری نیکیاں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے فریادیں کیں، میں دھاڑ دھاڑ کر رونا شروع ہوا، مجھے حکم ہوا جو کچھ بارگاہ ربوبی میں پیش کرنا ہے بیان کرو۔ میں نے کہا میں نے نمازیں پڑھائی ہیں، کہا قبول نہیں ہے۔ کہا میں نے کتابیں لکھی ہیں، کہا وہ بھی قبول نہیں ہیں۔ کہا میں مجالس پڑھتا تھا، کہا وہ بھی قبول نہیں ہیں۔ کہا میں ایک عالم دین ہوں، میں نے فلاں احسن کام کیا ہے، قرض الحسنہ دیتا تھا، کہا کوئی قبول نہیں ہے۔ کہا جب میں نے اپنی حسرت کو دیکھا اور اپنی بے بسی کو دیکھا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور سر کو پیٹنا شروع کیا اور حسرت سے کہہ رہا تھا کیا میں علی سے بھی محبت نہیں کرتا تھا؟ کیا میں حسین کے غم میں روتا بھی نہیں تھا؟ کیا میں فاطمہ زہرا سے پیار نہیں کرتا تھا؟ اتنے میں میرے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی، ہاں یہ ایک سچ کہہ رہا ہے، تو ان کے ساتھ محبت کرتا تھا، تیرے دل میں ولایت علی تھی، ولایت میں تو مخلص تھا۔ اور مومنین ہماری یہی التماس ہے، کچھ بھی ہمیں ناز نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے اعمال پر نہ اپنے کردار پر۔ اگر کوئی ہے بھروسہ اور امید تو وہ غم حسین کے آنسو ہیں، اگر کوئی ہے تو امیر المومنین کی ولایت ہے۔ کہا تمہیں اسی ولایت کی وجہ سے دوبارہ دنیا میں پلٹایا جا رہا ہے۔ یہ عالم کہتے ہیں جب یہ مجھے کہا گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میرے ہونٹ حرکت میں آئے، میرے پاؤں میں جنبش پیدا ہوئی، میرے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، میری آنکھیں کھلنا شروع ہوئیں، اور جب میں نے آنکھوں کو کھولا میرا پورا خاندان، میرے بیوی بچے میرے کنارے گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ میرے سرہانے میرا بڑا بیٹا کھڑا تھا، میں نے اس کو ہاتھ سے نیچے اپنی طرف بلایا اور اس کے کان میں کہا بتاؤ کیا میں نے چیخیں بھی ماری ہیں؟ کیا میں نے فریادیں بھی کی ہیں؟ بیٹے نے کہا نہیں بابا، آپ رو تو نہیں رہے تھے، آپ چیخیں تو نہیں مار رہے تھے، لیکن 2 گھنٹوں سے آپ کا یہ بیڈ کپ کپا رہا ہے، لرزہ براندام ہے، آپ کا جسم کپ کپا رہا ہے، آپ کا جسم پسینے سے شرابور ہے۔ بابا دیکھیے آپ کی قمیض پسینے سے شرابور ہے، آپ کا یہ پورا بستر گویا پانی سے نچوڑا جا رہا ہے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے محسوس کیا امیر المومنین کی ولایت کے جذبے نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ استاد محترم فرماتے ہیں اور مومنین یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے امام زمانہ کی خدمت میں، امام رضا اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں کہ مولا اگر گندا پانی بھی باغیچے میں جائے تو وہ پھول بن جاتا ہے، کیا آپ کا حرم مطہر، کیا آپ کی عزاداری باغیچے سے کمتر ہے؟ مولا کہ آپ پھول سے کمتر ہمارے نیکیاں، نیک اور حسن اعمال، اس میں مختلف آفتیں، 3 آفتیں بڑی ہیں۔ پہلی آفت یہ ہے، پہلی مصیبت یہ ہے کہ ہم جب کام کرتے ہیں تو ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یا اگر ہم ابتدا میں اللہ کی قرب اور اس کی خالص نیت کے ساتھ عبادت کریں، وسط کار درمیان میں ہم گھمنڈ اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تکبر اور یہ غرور وہ بیماری ہے جو بڑے بڑے اعمال کو کھا جاتی ہے، اور اگر یہ بھی نہ کریں تو اس دوران عمل کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا کیجئے اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کیجئے کہ جو بھی عمل کریں گے اخلاص نیت کے ساتھ کریں گے، اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت اور الفت میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں گے۔